گدائے غوث اعظم میرا، گدائے غوث اعظم میرا، گدائے غوث اعظم میرا، گدائے غوث اعظم ہوں۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا پیارے بچوں اور گرڈز بندش کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور گرڈز بندش کے ناظرین، رب الاخر شریف کی پیاری پیاری تاریخوں میں ہمارا بہت ہی پیارا اسپیشل پروگرام پیارے بچے اور غوث پاک رحمت اللہ کے اڑے روزانہ ہی آن ایئر ہو رہا ہے۔ پیارے بچوں، جس میں ہم آپ کو اچھی اچھی باتیں سنا رہے ہیں، جس کی یاد میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، یعنی ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم رحمت اللہ کی اڑے، ان کی شان بہت ہی نرالی ہے۔ آپ رحمت اللہ اڑے سے کسی نے پوچھا کہ آپ ولی کب بنے؟ آپ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ولی تو چلیں بچپن سے تھے۔ تو ارشاد فرمایا، میری عمر 10 سال کی تھی تو میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے، اور جب میں اپنے مدرسے پہنچتا تو فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے سچی محبت کرنے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے اور آپ کی یاد میں محفلیں کرنے کی خوب سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین، وہ پروگرام ہے پیارے بچے اور غوث پاک رحمت اللہ کے علیہ۔ انشاءاللہ الکریم بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ٹیم اے بھی ہے، ٹیم بی بھی ہے، دونوں کے درمیان مقابلہ بھی ہوگا، درس بھی ہوگا، کچھ اچھی باتیں بھی سیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ الکریم بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی موجود ہوں گے کچھ دیر بعد، تو ان سے بھی ہم نے سوالات کرنے ہیں، انہوں نے جوابات بھی دینے ہیں۔ پیارے بچے اور قسمت کے ناظرین، آج کا سوال یہ ہے، بتائیے کہ رب الاخر کے مہینے میں غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے اصالہ ثواب کے لیے کس چیز کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے؟ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے اصالہ ثواب کے لیے رب الاخر کے مہینے میں کس چیز کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے؟ پیارے بچے اور قسمت کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اب پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ غوث اعظم پیر پیرا، غوث اعظم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم ماشاءاللہ پیارے بچوں اگر بندش کے ناظرین بہت ہی آسان انداز میں بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن کریم کی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا تلاوت قرآن کریم کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک انہیں بار بار میٹھے مدین کی با ادب حاضری نصیب فرمائے بندش کے ناظرین پیارے بچوں ہم نے تلاوت قرآن کریم سنی آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے منقبت غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم صلی اللہ نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پر جاتن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے مشکل جب بھی سر پہ آئی تیری رب
کاسی کا گزارا تیری خیر سے پھر میرا چلتا کاسی کا گزارا تیری خیر سے میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پر جان کے نام ہم نے جھولی گئی پھیلائی بڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولے بھر دو داسا سب کا کر جانی خیر سے پھر میرا بھر دو کاسا سب کا پر جانی خیر سے میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پر جل کے نام ہم نے جھولی گئی پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل میں سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام سنایا، منقبت سنائی، ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار بغداد جانا نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھی مدین کی با ادب حاضر نصیب فرمائے۔ مدینہ کے ناظرین پیارے بچوں اور کڈز مدینہ کے ناظرین، چلے اب بڑھتے ہیں۔ ٹیم اے ٹیم بی ہمارے ساتھ ہے، دونوں کے درمیان ایکٹیویٹیز بھی ہونی ہے، تو بڑھتے ہیں اب پہلی ایکٹیویٹی کی جانب، جس ایکٹیویٹی کا نام ہے شیر تو گھومے گا۔ غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم۔ سیگمنٹ ہے شیر تو گھومے گا۔ کیسے گھومے گا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوگا کچھ یوں کہ ٹیم اے اور ٹیم بی کے ایک ایک ممبر کو دکھائی جائے گی اسکرین پر، ٹھیک ہے، ایک آپ کو دکھائیں گے ایک مصرع، مصرع کہتے ہیں شعر کا جو پہلی لائن ہوتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، تو آپ کو مصرع دکھائیں گے، پھر آپ نے دوسرا مصرع بتانا ہوگا اس شعر کا، ٹھیک ہے، جلدی جلدی سے تیزی سے جا رہا ہوگا، آپ جہاں پر مدینہ بولیں گے وہاں پر رک جائے گا، پھر آپ نے اس مصرعے کا آپ جو پہلا مصرع بتائیں گے اس کا دوسرا مصرع آپ نے بتانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ٹیم اے سمجھ گئے، ٹیم بی والے سمجھ گئے، چلیں ٹیم اے کے لیے دکھائیں جی۔ بغداد کے مسافر، مدینہ، جی میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ بغداد، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہ بغداد، سوچ رہے ہیں یہی ہے، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہ بغداد، یہی کنفرم ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی کنفرم ہے جی۔ میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ بغداد، یہ میں نے آپ سے پوچھا تھا، اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہ بغداد، جواب درست ہے جی۔ دیکھیں گے اب ٹیم بی کے لیے مصرع، جی۔ مدینہ، مرتبہ یوں تیرا خالق نے بڑھایا یا غوث، اولیاء کا تجھے سلطان بنایا یا غوث، انہوں نے بولا اولیاء کا تجھے سلطان بنایا یا غوث، صحیح ہے، یہی ہے جی، دکھائیں۔ مرتبہ یوں تیرا خالق نے بڑھایا یا غوث، اولیاء کا تجھے سلطان بنایا یا غوث، جواب درست ہے ماشاء اللہ۔ ٹیم اے اور ٹیم بی کے ایک ایک ممبرز ہو چکا ہے، اب بڑھیں گے دوبارہ ٹیم اے کی طرف، جی ٹیم اے تیار، چلیں دکھائیں۔
مدینہ. چلیں پہلا کی ابھی تو چلا بھی نہیں تھا, چلیں دوبارہ کریں گے. جی دکھائیں. مدینہ. جی چلیں. بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا. بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا, رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا. جی دکھائیں. انہوں نے جواب دیا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا, رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ ٹیم بی. مدینہ. جی قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا. تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم. سوچ رہے ہیں, دیکھ لیں ایک ورڈ بھی آگے پیچھے ہوگا پھر نہیں ہوگا, دیکھ لیں غلطی تو نہیں کر رہے. واپسی پڑھیں, دوبارہ پڑھیں. تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم. جی چلیں غلطی تو نہیں کر رہے, دیکھ لیں. یہ خود لگ رہا ہے کنفرم نہیں ہے, دیکھتے ہیں اسکرین پر کیا ان کا جواب ہے. درست ہے. قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا, ہے تو رب کا ویسا ولی غوث اعظم. اور آپ نے کیا پڑھا تھا؟ تو ہے. تو آپ نے ایک ورڈ پہلے کر دیا تھا, مگر کوئی بات نہیں, آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. اگلا سوال ہوگا ٹیم اے سے. جی ٹیم اے دکھائیں. مدینہ. جی نگاہ, جی نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم. نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم, دکھا نیلا گنبد دکھا غوث اعظم. دکھا نیلا گنبد دکھا غوث اعظم. یہ انہوں نے جواب دیا. جی دکھائیں. نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم, دکھا نیلا گنبد دکھا غوث اعظم. جواب درست ہے. اگلا سوال ٹیم بی سے. تیار ہیں؟ جی. مدینہ. یہاں بھی سہارا وہاں بھی سہارا. ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم. سوچ لیں, اب تو غلطی نہیں کر رہے, اب ورڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہے. جی دکھائیں. یہاں بھی سہارا وہاں بھی سہارا, ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, شعر تو گھومے گا یہ سیگمنٹ تھا ہمارا, اور ٹیم اے اور ٹیم بی نے بہت ہی اچھے انداز میں اس کو کیا, اور ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں سے ایک بھی غلطی نہیں ہوئی. چلیں اب بڑھیں گے مدینہ کے ناظرین کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اور آپ کی کال کو پروگرام میں شامل کریں گے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت شعر ہے. اللہ کا مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے, مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. اب بڑھیں گے پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, اب ایک سیگمنٹ ہو گیا, اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے درس. غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک واصحابک یا. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آلک واصحابک یا. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو مجھ پر ایک دن میں
1000 یعنی 1000 ٹائمز درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ آپ اپنے زمانے میں سب سے بڑے مفتی تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ آئیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کچھ نصیحتیں جانتے ہیں۔ پیارے بچوں، حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے فتوح الغیب۔ اس کتاب میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر ہر حال میں یعنی دن ہو، رات ہو، سردی ہو، گرمی ہو، خوشی ہو، غم ہو، مصروفیت ہو یا فراغت ہو، غرض جب تک جسم میں جان ہے، جب تک عقل سلامت ہے، سانس چل رہی ہے، اس وقت تک ہر مسلمان پر 3 باتیں لازم ہیں۔ نمبر 1، شریعت کے حکم پر عمل کرے۔ نمبر 2، شریعت کی منع کی ہوئی باتوں سے بچتا رہے۔ نمبر 3، تقدیر پر ہمیشہ راضی رہے۔ سبحان اللہ، غور فرمائیے کیسی مختصر اور کیسی زبردست نصیحتیں ہیں۔ اسی میں پورے دین اسلام کا خلاصہ بیان ہوا۔ پیارے بچوں، آئیے ہم سب پیران پیر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ کہیے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ۔ اسلام ہمیں جن چیزوں کا حکم دیتا ہے وہ کام کرنے ہیں، جن سے منع کرتا ہے وہ کام نہیں کرنے، اور تقدیر پر ہمیشہ راضی رہنا ہے، بے صبری نہیں کرنی، مصیبت آئے، پریشانی آئے تو شور نہیں کرنا، بلکہ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان پیاری پیاری نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے احسان بھائی، جزاک اللہ خیرہ۔ پیارے بچوں اور کرسمندی کے ناظرین، کچھ نعرے لگائیں گے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، کچھ نعرے اسی مناسبت سے لگاتے ہیں۔ آپ ہیں پیروں کے پیر، غوث اعظم دستگیر، آپ ولیوں کے امیر، غوث اعظم دستگیر، کاش میں بن جاؤں پیر، غوث اعظم دستگیر، تیری زلفوں کا اسیر، غوث اعظم دستگیر، آ گئے منکر نکیر، غوث اعظم دستگیر، ہو کرم اے میرے پیر، غوث اعظم دستگیر، بخشوا دو اے میرے پیر، غوث اعظم دستگیر، پیارا پیارا میرا پیر، غوث اعظم دستگیر، دم دمادم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، میرا پیر میرا پیر، غوث اعظم دستگیر، اچھا اچھا میرا پیر، غوث اعظم دستگیر، بے مثال و بے نظیر، غوث اعظم دستگیر، سارے پیروں کہیں گے پیر، غوث اعظم دستگیر، کون ہے میرا پیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ۔ پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، ماشاءاللہ احسن بھائی سے بہت کچھ سیکھا، وہ ان کا شکریہ بھی ادا کر چکے ہیں۔ اب بڑھیں گے پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، کچھ آپ کو دکھانا ہے، کچھ سمجھانا ہے، بڑھیں گے ریکارڈڈ پیکج کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ غوث اعظم پیر پیرا، غوث اعظم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے مرشد کریم غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر، ہم نے تجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مدرسے میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی، اللہ پاک کے ولی کو جگہ دے دو۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا فیملی ٹری ابو جان کی طرف سے صرف 10 واسطوں سے نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امی جان کی طرف سے ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فیملی ٹری صرف 11 واسطوں سے نواسہ رسول شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا خاندان نیکوں کا گھرانہ تھا؟ آپ کے دادا جان
नाना जान, अम्मी जान, अब्बू जान, फूफी जान, भाई जान और मुबारक औलाद सब नेको परहेजगार थे। इसी वजह से लोग आपके खानदान को अशराफ का खानदान कहते थे। मुकर्रम शाह तेरे सारे के सारे हैं आबाओ अजदाद या गौसे आजम। गौसे आजम पीरे पीरा गौसे आजम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह की सीरत के हवाले से बहुत ही प्यारा और इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट था और बहुत ही प्यारा क्लिप था। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, दौरान सेगमेंट ही हमारे साथ माशाअल्लाह बहुत ही प्यारे मुबल्लिग दावत इस्लामी के मौलाना यूसुफ साहब दामद बरकातुहु आलिया तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मज़दूर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक का शुक्र है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन की मौजूदगी में इंशाअल्लाह हम फ़ायदा उठाएंगे आज, और इनसे बहुत सारी बातें करनी हैं, बहुत सारी बातें सुननी है, बहुत सारी बातें समझनी है, आपको भी बहुत सारी बातें सिखानी है। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं और यूसुफ भाई की तरफ बढ़ेंगे और बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब। सुनो गौसे आज़म की बातें। गौसे आज़म पीरे पीरा गौसे आज़म। जी यूसुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनका नाम है शेख अब्दुल कादिर जीलानी, अल्लाह पाक के बहुत बड़े वली हैं, और यकीनन औलिया किराम का तज़किरा करना, उनका ज़िक्र करना, ये अल्लाह ताला की रहमतों के हुसूल का, यानी अल्लाह ताला की रहमतें हासिल करने का बहुत ही एक आसान और प्यारा सा खूबसूरत ज़रिया हुआ करता है। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, सुनते जाएं ख़त्म ही नहीं होती हैं, लेकिन हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की एक खूबसूरत वाक़या जो आपके बेटे ने सुनाया, हम उसको सुनने और समझने की कोशिश करते। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बेटे हैं जिनका नाम है अल्लामा अब्दुर रज़्ज़ाक़। ठीक है, क्या नाम है? जी हाँ, अल्लामा अब्दुर रज़्ज़ाक़ इनका नाम है। और ये फरमाते हैं, एक बार मैं अपने वालिद शेख अब्दुल कादिर जीलानी के साथ हम सफ़र हज पर थे, हज पर जा रहे थे। फरमाते हैं कि एक शहर में जब हम पहुँचे तो शहर में मेरे वालिद शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने मुझसे फरमाया कि बेटा, इस शहर का सबसे गरीब घराना जो हो ना, गरीब लोगों का घर हो, वो तलाश करो। अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ फरमाते हैं कि मैं तलाश करने लगा, इतने में मुझे एक खैमा नज़र आया। खैमा समझते हैं? बाद वक़्त कपड़े का एक जो है वो टेंट सा बना हुआ होता है, लकड़ियाँ लगी होती हैं, कपड़े की छत होती है, कपड़े की दीवारें होती हैं, इस तरह का खैमा था। फरमाते हैं कि मुझे खैमा नज़र आया। जब मालूमात की तो वो बहुत ज़्यादा गरीब बूढ़े और बुढ़िया वहाँ पर रहा करते थे। मैंने अपने वालिद शेख अब्दुल कादिर जीलानी से कहा कि हुजूर यहाँ तशरीफ़ ले आइए, ये तो हमें सबसे ज़्यादा गरीब लोग नज़र आते हैं। चुनाचे हमारे वालिद शेख अब्दुल कादिर जीलानी अपने चंद साथियों के साथ, हमने उनसे इजाज़त ली रुकने की, उन्होंने खुशदिली के साथ इजाज़त दे दी। जब हम वहाँ पर ठहरे तो अब लोगों को मालूम होना शुरू हो गया, शेख अब्दुल कादिर जीलानी यहाँ ठहरे हुए हैं, शेख अब्दुल कादिर जीलानी यहाँ ठहरे हुए हैं। अब जनाब क्या हुआ, बड़े बड़े अमीर लोग आना शुरू हो गए। उन्होंने रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी, हुजूर हमारे यहाँ पर तशरीफ़ ले आइए, हुजूर हमारे घर पे आ जाएं, हुजूर हमारे घर पर आ जाएं। क्योंकि अल्लाह पाक ने गौसे पाक की मोहब्बत तो सारी दुनिया के लोगों के दिलों में अल्हम्दुलिल्लाह उतारी हुई है, तो वहाँ के जो लोग थे उनके दिलों में भी गौसे पाक की मोहब्बत मौजूद थी। अब क्या हुआ, लोग आने लगे, तोहफे तोहफ़ देने लगे, यहाँ तक आपने सबको मना कर दिया। यहाँ तक कि जो वहाँ का गवर्नर था ना, उसने पैगाम भिजवाया शेख अब्दुल कादिर जीलानी को, आपने सबको मना कर दिया। अब उसने क्या किया कि उसने बहुत सारे जानवर, गाय, बकरियां, सोना, चांदी, तोहफे तोहफ़ गौसे पाक की खिदमत में भेजना शुरू कर दी। बहुत सारा उसने तोहफे तोहफ़ गौसे पाक को जो है वहाँ पर इरसाल कर दिए, भेज दिए। गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया, मैंने अपना मेरा जो हिस्सा बनता है ना, क्योंकि हम आपस में सारा तकसीम करेंगे जितने तोहफ़ आए हैं, मेरा जितना हिस्सा बनता है मैं इस खैमे के मालिक जो बूढ़े बूढ़ियाँ हैं इनको तोहफे में पेश करता हूँ। जब गौसे पाक ने फरमाया तो आपके बेटे फरमाते, हमने भी और दूसरे जितने भी लोग शरीक थे ना उस काफिले के अंदर, उन सब ने अपना हिस्सा, यानी जितना सामान, जितने तोहफे, जितने जानवर, जितना सोना चांदी आया हुआ था, सब ने जो है
وہ سارا کا سارا مال ان غریب لوگوں کو ایثار کر دیا، تحفہ دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لیے تشریف لے کر گئے۔ آپ کے بیٹے فرماتے ہیں میں چند سالوں کے بعد وہاں سے گزرا، اس شہر سے، پتہ چلا اس شہر میں سب سے زیادہ امیر اور پیسے والے وہی بوڑھے اور بوڑھیا بن چکے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے امیر کیسے بن گئے؟ آپ تو غریب ترین تھے، اور آپ سے غریب تو پورے شہر میں نہیں تھا، اب تو آپ سے امیر کوئی شہر میں نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا کہ اس رات جب شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے خیمے میں ٹھہرے تھے، جو ان کو تحفے ملے تھے انہوں نے وہ تحفے ہمیں دیے تھے، انہی کی برکت سے، اور انہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اتنی برکت ہمیں عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شہر کا امیر ترین انسان بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سخاوت، آپ کی ہمدردی، آپ کی دلجوئی اور غریبوں کے ساتھ آپ کی محبت کا انداز تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ غریبوں کے ساتھ پیار کریں، غریبوں کے ساتھ محبت کریں، ہے نا۔ لوگ امیروں کی تو شادیوں میں بھی چلے جاتے ہیں اور جنازوں میں بھی چلے جاتے ہیں، ان کے جنازے بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں امیروں کے، اور شادیاں بھی بھری ہوتی ہیں، لوگوں کا رش لگا ہوا ہوتا ہے۔ لوگ ان کی بس ایک نگاہ حاصل کرنے کے لیے، ان کی نگاہ ہم پر پڑ جائے، وہ ہم سے راضی ہو جائے، مال والے، پیسے والے لوگ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، ان کے جنازوں میں بھی کثرت سے شرکت کرتے ہیں، ان کی شادیوں میں بھی کثرت سے شرکت کرتے ہیں۔ غریب کی نہ شادی میں زیادہ لوگ آتے ہیں، نہ جنازے میں زیادہ لوگ آتے ہیں۔ تو ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ ہمیں غریبوں کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی حسن انداز میں بہت ہی پیارا واقعہ، اور اس کے بعد ملنے والے سبق ہمیں بتایا، ماشاء اللہ۔ جی یوسف بھائی، آپ نے جس خیمے کا ذکر کیا تو خیمے کی ایک پکچر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اچھا، خیمے کی پکچر بھی ہے بھائی، واہ بھائی واہ۔ اس طرح کی تو نہیں ہے، مطلب کچھ اس طرح یہ وہی خیمہ تو نہیں ہے نا؟ جی وہ نہیں ہے، اچھا اچھا، وہ تو نہیں ہے۔ یہ دیکھیں خیمہ ایسا ہوتا ہے، بچے آپ اسکرین پر بچوں دیکھ رہے ہیں، خیمہ نا اس طرح کا ہوتا ہے، یعنی اگر بارش آ گئی، کوئی تیز ہوا چل گئی، زیادہ دھوپ پڑ گئی، سردی گرمی میں بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ کافی جو ہے کمزور ہوتا ہے، یعنی یوں کہ آپ کافی سفر میں جا رہے ہیں اور سفر میں اگر آپ نے اس کو کھڑا کر دیا ہے تو آپ کو ٹیمپریری تو فائدہ دے گا، لیکن یہ کہ آپ مستقل گھر بنا کر اس میں نہیں رہ سکتے۔ وہ اتنے غریب لوگ تھے کہ اس کو گھر بنا کر اس میں رہ رہے تھے وہ لوگ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، بہت ہی اچھے سبق ملا اور بہت ہی پیاری باتیں سیکھنے کا موقع ملی۔ اب بڑھیں گے، ماشاء اللہ ہمارے ساتھ یوسف بھائی موجود ہیں، تو انشاءاللہ الکریم انہی سے آج غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے القابات بھی سیکھیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پیارے القابات۔ غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم۔ جی، غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک لقب ہے زعیم العلماء، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، زعیم العلماء، آپ کہیں میرے ساتھ، زعیم العلماء، اسکرین پر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، زعیم العلماء۔ زعیم العلماء، جی ہاں، اس کا مطلب ہے عربی زبان میں اس کا معنی ہے علماء کا رہنما، علماء کا آئیڈیل، یعنی کہ جو علماء ہیں نا وہ خود رہنما ہوتے ہیں لوگوں کے، لیکن غوث پاک جو ہے وہ علماء کے بھی رہنما ہے۔ زعیم العلماء آپ کا لقب علماء نے آپ کو عطا فرمایا ہے، میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، زعیم العلماء، علماء کے رہنما۔ یہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا خوبصورت اور بہت ہی پیارا لقب ہے۔ اور ایک اور لقب ہے آپ کا فانوس ہدایت، کیا ہے؟ فانوس ہدایت، فانوس ہدایت، کیا ہے؟ فانوس ہدایت، جی ہاں، فانوس فارسی زبان کا لفظ ہے اور ہدایت عربی زبان کا لفظ ہے، جس کا معنی ہے سیدھے رستے کا چراغ۔ کیا ہے؟ سیدھے راستے کا چراغ۔ یہ تو بڑا معروف لقب ہے نا، وہ جو ہم غوث پاک کے نعرے لگاتے ہیں اس میں فانوس ہدایت بھی لگاتے ہیں نا، فانوس ہدایت، غوث پاک، فانوس ہدایت۔ غوث پاک، ہاں، تو یہ جو فانوس ہدایت ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے، فانوس کا معنی کیا ہے؟ چراغ، ٹھیک ہے؟ ہدایت کا معنی ہوتا ہے سیدھا راستہ، تو سیدھے راستے کا چراغ اس کا معنی ہوتا ہے۔ یہ لقب بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور تیسرا بڑا پیارا لقب آپ کا ہے اور یہ بھی بڑا مشہور ہے غوث پاک کا،
غوث الثقلین کیا ہے؟ غوث الثقلین، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ غوث الثقلین، غوث الثقلین کیا ہے؟ غوث الثقلین، ہاں غوث الثقلین. غوث کا معنی ہوتا ہے مددگار. کیا ہوتا ہے؟ مددگار. اور ثقلین سے مراد انسان اور جنات دونوں کا گروہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا معنی ہوگا غوث الثقلین انسانوں اور جنات کی مدد کرنے والے. ہے نا؟ کتنا پیارا آپ کا لقب ہے غوث الثقلین. تو ہمیں چاہیے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیارے پیارے القاب یاد کریں, ان کے معنی بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے. جب غوث پاک کا تذکرہ کریں, ذکر کریں, ان القابات کے ساتھ ذکر کریں, ان القاب کو بھی ذکر کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں زیادہ برکتیں ملیں گی. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے 3 القابات تھے جو کہ یوسف بھائی نے ماشاءاللہ میں یاد کروائے. پیارے بچے اور کرسمس کے ناظرین, انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ جو بچے موجود ہیں وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یا عام بھی کچھ سوالات یوسف بھائی سے کریں گے انشاءاللہ الکریم, اور وہ یوسف بھائی ان کے پیارے پیارے جوابات بھی دیں گے. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے آپ کے سوال اور بڑوں کے جواب. غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. جی پہلا سوال کون کریں گے؟ کریں, سوال کریں مائک میں, نام بتائیں گے اور اپنا میرا نام بتائیں. میرا نام محمد علی رضا ہے اور میرا سوال یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ غوث اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ محمد علی رضا نے سوال پوچھا ہے کہ غوث پاک کو غوث اعظم کیوں کہا جاتا ہے نا؟ تو غوث کا معنی تو جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا ہے, غوث کا معنی ہوتا ہے مددگار. کیا ہوتا ہے؟ مددگار. جی ہاں. اور اعظم کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا. کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا. جی ہاں. تو غوث اعظم کا معنی ہوگا بہت بڑے مددگار, جیسے امام اعظم کہتے ہیں, فاروق اعظم کہتے ہیں, ہے نا؟ تو یہ اعظم کا لقب جو استعمال کیا جاتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا یا بہت بڑا. تو غوث اعظم کا معنی ہے بہت بڑے مددگار. اللہ پاک نے ان کو ہمارا مددگار بنایا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک نے ان کو وہ طاقت دی ہے, ان کے پاس وہ اسپرچول پاور ہوتی ہے, وہ قوت اور وہ طاقت ہوتی ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. ایک دنیاوی مشینری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک سائنسی ایجادات کچھ ہوتی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر ایک دنیاوی پاور ہے, دنیاوی طاقت, اور ایک ہوتی ہے روحانی پاور. ٹھیک ہے؟ تو جسمانی طاقت جہاں ختم ہو جائے روحانی طاقت گویا وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ہمارا مددگار بنایا ہے. کوئی مشکل میں ہو, پریشانی میں ہو اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فریاد کرے, اللہ پاک نے ان کو اتنی طاقت دی ہے, اللہ پاک نے ان کے اندر اتنی قوت پیدا کی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ روحانی پاور رکھی ہے کہ یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرتے ہیں, جو مشکل میں ہو اس کی مشکل کو آسان کرتے ہیں. ہے نا؟ تو ہمیں بھی جب کوئی مشکل ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم ولی کو پکارتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی سچی نیت کے ساتھ آپ پکاریں گے, جتنے اچھے ارادوں کے ساتھ آپ پکاریں گے, اچھی تمناؤں کے ساتھ پکاریں گے, جیسے ہم کہتے ہیں نا المدد یا غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں, تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت دی ہے. اللہ پاک اس کی مشکل سے, اس کی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ ہماری مشکل کو حل بھی کرتے ہیں, ہماری مدد بھی کرتے ہیں. اب وہ ہماری مشکل دنیاوی ہو, دینی ہو, حاجت دینی ہو, دنیاوی ہو, اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت دی ہے, وہ ہماری ساری مشکلات کو دور کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جی ایک اور سوال کریں گے, کون؟ جی آپ کریں, مائک لے لیں, مائک دیں ان کو پیچھے. میرا نام حسن رضا ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے, دین اسلام میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام مرتبہ ہے؟ حسن رضا سوال پوچھ رہے ہیں کہ غوث پاک کا مقام اور مرتبہ ہمارے, کیا کہا آپ نے؟ دین اسلام میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام مرتبہ ہے؟ دین اسلام میں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں ہم جب کسی ہستی کے بارے میں سنتے ہیں نا تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارے دین میں ان کا مقام کیا ہے. جیسے انبیاء کرام کا دین میں مقام کیا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے سب کو, بچوں کو. صحابہ کرام کا ہمارے دین میں مقام کیا ہے
یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اولیاء کرام کا ہمارے دین میں مقام کیا ہے, مجددین کا ہمارے دین میں مقام کیا ہے, یہ معلوم ہونا چاہیے. تو یوں ہی جو انہوں نے سوال پوچھا کہ غوث پاک کا مقام ہمارے دین اسلام میں کیا ہے, اللہ اکبر, غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ شان ہے ہمارے دین کے اندر جو اللہ کے کسی اور ولی کو حاصل نہیں ہے. آسمان پر ستارے تو بہت ہوتے ہیں لیکن چاند ایک ہی ہوتا ہے نا. آسمان پر ستارے تو بہت ہوتے ہیں, چاند ایک ہی ہوتا ہے. یہ جو چاند ہے نا, یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی آسمان ولایت کے چاند ہے نا. تو اور بھی اولیاء کرام موجود ہیں, اللہ پاک کی اور بھی نیک بندے موجود ہیں, لیکن اللہ پاک نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو سلطان الاولیاء بنایا ہے. یعنی آج بھی کتابوں میں لکھا ہے, آج بھی اگر اللہ کا کوئی ولی بنتا ہے, غوث پاک کی اجازت جب تک نہ ہونا وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے. غوث پاک کے در سے اجازت ملتی ہے. یہ تمام طاقتیں, یہ تمام اختیارات, یہ تمام اعزاز اور یہ تمام امتیازات اللہ پاک نے ہمارے غوث پاک کو عطا فرمائے. ٹھیک ہے, تو غوث پاک کے پاس وہ اختیار ہے اور غوث پاک کا وہ مقام ہے کہ آپ یہ آسمان ولایت کے چاند ہیں. اور آج بھی قیامت تک, امام مہدی کے آنے تک, جو بھی کوئی ولی بنے گا غوث پاک کے در سے اجازت ہوگی تو وہ ولی بنے گا. اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں, قدمی ہاذہی علی رکبتی کل ولی اللہ, میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے. یعنی اللہ پاک نے مجھے سارے ولیوں کا سلطان بنا دیا ہے. تو اس طرح سے, بلکہ بڑی پیاری بات, آخری جملہ وہ یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو, جس طرح سے اللہ نے ہمارے آخری نبی کو سارے نبیوں کا سردار اور امام بنایا ہے, اسی طرح سے اللہ پاک نے غوث پاک کو سارے ولیوں کا امام اور سردار بنا دیا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھی باتیں سنی یوسف بھائی سے. یوسف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, جزاک اللہ خیرہ. آمین. ماشاءاللہ, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام پیارے بچے اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا وقت اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, سیرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ پروگرام 11ویں شریف تک روزانہ آئے گا. تو آپ نے اپنے دوستوں کو بھی دعوت دینی ہے, دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیں, کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں. انشاءاللہ الکریم آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. گدائے غوث اعظم میرا, گدائے غوث اعظم میرا, گدائے غوث اعظم میرا, گدائے غوث اعظم ہوں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا